बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की धमाका खेज़ मुलाकात। इसके बाद धमाका क्या हुआ ये बताऊंगा, असल तफसीलात क्या है। मुकाबला झूठ के शुरका, एक से बढ़कर एक, और कौन झूठा कौन सच्चा ये भी बात अब खुल के सामने आ गई। यही नहीं, एहतजाज कामयाब रहा। हुकूमत ने घबराकर अमरीकी असला इस्तेमाल किया। गंडापुर का मुतबादिल भी तलाश कर लिया गया और वाइट पेपर भी शाया किया जाएगा। इन तमाम बातों से आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल है। गौहर खां की बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीटीआई जो है, उनकी बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई अडियाला जेल में। मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने धमाका खेज बातें कर दी। पहली बात उन्होंने की कि बानी पीटीआई सेहतमंद है। उनकी सेहत के बारे में जितनी खबरें थीं सब अफवाहें थीं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में है और अडियाला जेल से उन्हें कहीं भी मुंतकिल नहीं किया गया था। इन खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जो लोग सैकड़ों अमवात की बात कर रहे हैं वो गलत है। हम उनसे ताल्लुक़ी का इजहार करते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, गलत है। अब सोचें आपने किसने किसे मुकाबला झूठ में किसने किसने हिस्सा लिया। साबिक गवर्नर पंजाब, MNA, माहिर कानून, बड़े समझदार और सीनियर सियासतदान लतीफ़ खोसा ने कि 278 लोगों को गोलियां मार दी गई। फिर 100 अफराद की बात की थी वक्कास अकरम शेख ने। फिर शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि 50 अफराद। और अब क्या हुआ? अब आई ये फिगर 12 अदद है। ये भी काबिल मज़म्मत, ये नहीं कह रहे कि इस पर कोई दो राय नहीं है, काबिल मज़म्मत है कि क्यों मरे कैसे मरे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब हुकूमत घबरा गई, एहतजाज कामयाब था, कंटेनर हमारे कब्ज़े में नहीं था, कंटेनर पता नहीं किन लोगों के पास था जो डी चौक ले गए और हमें वहाँ से निकलना पड़ा मजबूरन, इसलिए कि काली गाड़ियाँ हमारा पीछा कर रही थी। ये किसने कहा? ये उमर अयूब खान साहब फरमा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अमेरिकन असले से फायरिंग की गई। जब फायरिंग की बात करें, और फायरिंग कौन सा, ऐसी मशीन गन जिसके एक राउंड से 850 राउंड निकलते हैं एक फायर से, ये उनका दावा है। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं कि सब गलत, हम इनसे इजहार लाताल्लुक़ी करते हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाने वाले, इनमें कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई सेहतमंद। तो अब क्या हुआ कि वो कासिम सूरी ने कहा था कि जनाब स्प्रे किया गया है, उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। फिर कहा गया कि अडियाला जेल से गायब कर दिया गया, इसलिए मुलाकातें नहीं की जा रही। लेकिन अलीमा खान ने उसी वक्त कह दिया कि पीर को मुलाकात का दिन है, मुलाकात होगी, मुकदमात में भी होगी, तो वकला से भी मुलाकात होगी, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये धमाका हो गया बैरिस्टर गौहर खान ने। अच्छा, एक तो साइड ये है, दूसरी साइड है जो पीटीआई KPK के बागी हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी मरकज़ी क़यादत के ख़िलाफ़ वाइट पेपर जारी करेंगे और बुशरा बीबी वो वाइट पेपर जो है बानी चेयरमैन तक पहुंचाएंगी, और फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कि मरकज़ी क़यादत ने इस फाइनल कार पर अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया। अली मादर शेख कहते हैं कि हम पे मुकदमात बनते हैं और गौहर खान के पास कौन सा तावीज़ है, ये कौन से मौक्कल हैं कि ना कभी पकड़े जाते हैं, ना वो कहीं नज़र आते हैं, और ना कहीं उन पर इतराज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गौहर खान को भी निशान ज़दा कर लिया गया है। और पहले भी बानी चेयरमैन ने भी कहा था ये नालायक हैं, बुज़दिल हैं, तो इनको हटा दिया जाए। तो जनाब चांसेस बन गए उनको भी हटाए जाने के। दूसरी तो गंडापुर साहब हैं। गंडापुर साहब कहते हैं बीबी को मैं बचा के ले गया, और जब मानसेरा में उनसे आपस में इख्तलाफात हुए तो उन्होंने कहा मैंने पेशावर जाना ही नहीं, मैंने तो जाना है कहाँ? एबटाबाद।
ایبٹ آباد میں کہاں رہنا؟ اسپیکر ہاؤس میں. اسپیکر کون ہے؟ بابر سلیم سواتی. تو اب راز یہ کھل رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کا بھی متبادل ڈھونڈا گیا ہے بشا بی بی کی طرف سے، وائٹ پیپر دیا جائے گا باغی گروپ کی طرف سے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ گنڈا پور صاحب بھی جناب دونوں پاسے رل کے کھیڈنے نے تو ان کی چھٹی کرائیں. اور چھٹی ہوگی تو پھر کون ہوگا؟ تو نام ہی آئے گا بابر سلیم سواتی کا، جو کے پی کے اسپیکر ہیں. اور بشا بی بی کا تعلق آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا میں نے پشاور نہیں جانا، مجھے وہاں ایبٹ آباد پہنچا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم ایک کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے. اب اگر اسپیکر کی بات کریں تو یہ کوئی بات نئی نہیں ہے. پنجاب میں دیکھیں تو منظور بھٹو نے اسپیکر بننے کے بعد بار اسپیکر بننے کے بعد پھر وزیر اعلیٰ بھی بنے اور بار بنے. اسی طرح پرویز لائی اسپیکر بھی بنے پھر وزیر اعلیٰ بھی بنے. تو اسپیکر حضرات جو ہے ان کا چونکہ تمام لوگوں سے تعلق ہوتا ہے بڑا اچھا، اور انہیں بولنے کا موقع دینا ہوتا ہے، انہیں کارروائی چلانی ہوتی ہے، وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں ایوان کے، تو ان کے تعلقات ایم پی ایز کے ساتھ یا قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں ایم این ایز کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اگلا امیدوار وہی ہوتا ہے. تو اب نام آ گیا ان کا کہ بابر سلیم سواتی نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو سکتے ہیں اگر یہ بغاوت کامیاب ہو گئی، اگر وائٹ پیپر کو چیئرمین نے تسلیم کر لیا تب، ورنہ نہیں. ورنہ گنڈا پور تو گنڈا پور ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. پاری ہو پکی بات ہے. یہ تو ایک سے ہو گئی. اب دوسری بات جھوٹ بولنے کی بات ہے. جھوٹ بولنے کا جو مقابلہ ہوا اس میں حکومت کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سب نے جھوٹ بولا، ٹکا کے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بول کے اتنا کیا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں. اور پھر میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں ان کی نظریں بڑی تیز ہیں. جیسے قاسم سوری نے دھماکہ کیا، جیسے شہباز گل صاحب بہت کچھ بولتے رہے، جیسے سلمان احمد جو گلوکار ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا، بشا بی بی اب بھی وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں. تو ان کی نظریں بڑی تیز ہیں، لیکن معاملہ سب غلط ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے بالکل سب کو اڑا کے رکھ دیا. انہیں جو میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا ہم کسی کو آن ہی نہیں کرتے، سب غلط ہے. یعنی 278 والے کہاں گئے؟ یعنی لطیف کھوسہ صاحب. وہ 100 والے کہاں گئے؟ معاملات غلط ہیں. اور اب شیر عبد المروت یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب بشا بی بی جو ہے وہ سیاست سے دور چلی گئی، ان کو حصہ نہیں لینا چاہیے، نہ لیں گے. اور عمر ایوب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب امریکی اسلحہ استعمال کیا گیا، ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ بشا بی بی کے ساتھ تھے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ تھے، تو خان نے پیغام دیا تھا گوہر خان صاحب کو کہ سنگجانی میں آپ ڈیرے لگا لیں، وہاں دھرنا دے دیں. وہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ بات ہی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ کہتے 3 دن میں ساتھ رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے یہ بات ہی میرے علم میں نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اب نئی کال، تو انہوں نے کہا نہیں فی الحال تو نئی کال کوئی نہیں، لیکن فیصلہ کپتان کا ہی ہوگا. اچھا علی محمد خان صاحب کا جو ایک ویڈیو آئی ہے وہ میں 3 دن پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اپنے ولاگ میں، کہ انہوں نے صاف بات کی کہ نہیں، اگر خان نے پیغام دیا تھا تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس غلطی کا ازالہ ہونا چاہیے. آج وہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں. اسی طرح پارٹی کے اندر جو ہے مختلف تضادات پائے جاتے ہیں، مختلف بیانات موجود ہیں، مختلف گروپ کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کمزور ہوگی، کپتان کو نقصان ہوگا، لیکن کوئی اس بات پہ نہیں. سب اپنے اپنے مفادات میں یا اپنی اپنی انا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دوسری جانب عمر ایوب خان صاحب نے جو یہ دعوے کر دیے کہ خود کار اسلحہ تھا، لائٹ مشین گن تھی، جدید اسلحہ تھا، امریکن اسلحہ تھا، تو اس کا بھی تو انہیں جواب دینا پڑے گا. تاہم اب یہ جو خبریں ہو رہی تھیں تو حکومت نے اس کا انتظام ڈھونڈ لیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جوائنٹ ٹاسک فورس بنا دی جائے گی اور ایسے لوگوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے گی. تو پاجی تیار ہو جاؤ سارے جھوٹ بولنے کا مقابلہ کرنے والے، کیونکہ سارے پھڑے جان کے بچے گا کوئی نہیں، بہت سے پکڑے گئے. لیکن حکومت نے جو جھوٹ بولا وہ بھی یہ تھا کہ جیسے مطیع اللہ جان کو پکڑا تو اس پہ آئس ڈال دی، اسی طرح شاکر ریوان کو پکڑا اس پہ کچھ اور مقدمہ ڈال دیا، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرا دیا. تو یہ سبکی ہوئی حکومت کی، تو حکومت کو بھی سنا. اور پھر سب سے بڑا جو حکومت نے جھوٹ بولا وہ یہ بات کر دی کہ جو عطا تارڑ صاحب نے اپنا ایک شور مچایا کہ جناب مراد سعید 1500 تقریب کاروں کے ساتھ یہاں آیا تھا
تو وہ آیا تھا کہ نہیں آیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، ان کا بھی جھوٹ تھا، تو جھوٹ کا مقابلہ تھا، اس میں سب نے بڑھ کے ایک سے ایک بڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور رزلٹ کچھ نہیں نکل سکا. کیوں کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے اور سچ تو سچ ہے. تو اب معاملات جو ہے نا اس حد تک خراب ہو گئے. کل کیا ہونے والا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن عمران خان پر 7 مقدمات اور بنا دیے گئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ان کی رہائی کے ٹائم نہیں آیا، اور جو اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کر دیا گیا، لہٰذا ان کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں. اس وقت تک اتنی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.